اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ سرکار نے 4 مہینے محترم قرار دیے جن میں ایک رجب بھی ہے، اور رجب وہ مہینہ ہے کہ کفار بھی اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اب ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم رجب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں۔ ہم رجب میں، یہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، سرکار نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے چونکہ ہم مذہب سے بہت دور ہیں اور ہمارے گھروں میں عمومی طور پر ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ ہم مذہب اسلام کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کا ذہن بنائیں، پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں، مخصوص فضیلت والے موقع آئیں تو اپنے گھر والوں کا ذہن بنا کر ہم کوئی اپنے عمل میں، سوچ میں، فکر میں تبدیلی لائیں۔ اچھا، ایک تبدیلی تو آتی ہے، بولتے ہیں کہ اس مہینے میں روزوں کی کیا فضیلت ہے وہ بتائیں، اور اسی طرح کون سی نیاز دینی ہے رجب کے اندر، کنڈوں کی نیاز وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کوئی صدقہ وغیرہ اگر ہو تو بتائیں، یعنی ہر وہ کام کہ جس میں کوئی فضیلت حاصل ہو اور محنت بہت کم ہو۔ روزے میں مشقت ہے لیکن اس میں بھی فضیلت پر توجہ ہے، یہ بہت کم آپ دیکھیں گے کہ کوئی کہے گا کہ یہ رجب آگے بتائیے کہ اب گناہوں سے بچنے کا کیا معاملہ ہے، مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، 5 وقت نماز میں پورے رجب میں سٹارٹ کروں یا نہ کروں، جو انسان بدنگاہی کر رہا ہے میں اس کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، خراب قسم کی دوستیاں ترک کروں یا نہ کروں، گالیاں بکنا چھوڑیں نہ چھوڑیں، حرام کمانا ترک کریں یا نہ کریں، وہ جنگ بند کر رہے ہیں کافر، مسلمان حرام بند کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ تو اب یہ نہ کہو جی یہ بڑے مشکل کام ہے، کون گناہ چھوڑے، کون خراب کام چھوڑے، کون اپنے زندگی کا وہ روٹین جس سے ہمیں ایک مزہ حاصل ہو رہا ہے، روزانہ فیس بک پہ جانا ہے، روزانہ یوٹیوب پہ جانا ہے، روزانہ ٹک ٹاک پہ سسٹرز کی زیارت کرنی ہے، ان کے ٹھمکے دیکھنے ہیں، تو اب یہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ آسان آسان کام بتائیں، روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کتنے سال کے گناہ بخشے جائیں گے، اسی کو رکھ کے وہ سوچ رہے ہوں اتنے سال کے گناہ بخشے گئے۔ گناہ بخشے جانے کی فکر ہے، گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہے، نام اعمال میں لکھواتے جاؤ اور روزوں سے بخشواتے جاؤ، یعنی یہ بھی ایک عجیب دیکھیں سوچ ہماری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، آپ بھی بے وقوف کہیں گے اس شخص کو کہ جو روڈ پہ کھڑے ہو کر کہے مجھے پتھر مارو، خون زخم لگاؤ، بھائی کیوں یار، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اس کی مرہم بہت اچھی ہے یار، ایسی پٹی کرتا ہے، ایسے 2 دن میں ٹھیک کر دیتا ہے، مارو اور صحیح کروایا، مارو اور صحیح۔ تو بے وقوف آدمی ہے بھائی، تو ماری کیوں کھا رہا ہے، تو یہ کیوں ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، کیوں مرہم پٹی کروانا چاہتا ہے، صرف اس مرہم کے اور شفا کی ایک لذت کو حاصل کرنے کے لیے کہ آدمی کو جب صحت ملتی ہے تو سکون سا ملتا ہے، تم یہ مارے کھا رہے ہو۔ تو ہمارا بھی یہ حال ہے، گناہ کرو پھر وہ بھی کوئی بتائیں کوئی فضیلت ہے جس سے میرے گناہ بخشے جائیں، تو ہم تو ایسے لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے کہ جو یہ کہیں کہ جو کوئی چیز بتائیں میرے گناہ بخشے جائیں۔ تمہیں اگر گناہ کی اتنی فکر ہو تو کرے کیوں، تمہیں گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا کی فکر ہے، تم چاہتے ہو ایک ہاتھ میں لڈو رہے کہ گناہ بھی کرتے رہیں۔ آپ سے مراد میں جنرل بات کرتا ہوں نا، یہ مت سمجھے گا، آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ہاتھ میں لڈو رہے گناہ کرنے کی لذت، دوسرا سزا بھی نہ ملے، اس کے لیے کوئی فضیلت بتا دو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔